محمد. فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على العبد المؤيد ورسولنا المسدد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير كوكب الدر صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. باليومنا هذا يوم الدين أما بعد فقد قال يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم علي خير البشر ومن أبى فقد كفر. صلوات پر محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، جو اس عشرے کا جو میں نے موضوع لیا تھا اختیار اہل بیت کا اور ان کی فضیلتوں کا، انہیں کو لے کے آگے بڑھ رہا ہوں. کل ذکر ہوا تھا خیبر کا اور چند فضیلتیں پڑھی گئی تھی علی مولا کائنات کی، اسی کو آگے لے کے بڑھ رہا ہوں. ایک حدیث ہے جو رسول خدا نے ارشاد فرمائی ہے کہ علی خیر البشر فمن ابا فقد کفر. لیکن غور کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ حدیث ہم تک پہنچی کیسے، کس کے ذریعے تک پہنچی. کتابیں لکھتی ہیں کہ یہ حدیث جو ہے یہ ام المومنین نے لکھی، بتائی ہے ہم لوگ کو. یہ ہم لوگ والی ام المومنین نہیں جو ہم لوگ سوچتے ہیں. بی بی خدیجہ کے بارے میں یہاں بات نہیں ہو رہا ہے. یہاں جو دوسرے فرقے والے سوچتے ہیں ام المومنین، انہوں نے یہ حدیث کہا ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ رسول کہہ رہے تھے علی خیر البشر، علی تمام بشر میں سب سے افضل ہیں. فمن ابا فقد کفر، اور جس نے علی کا ساتھ چھوڑ دیا وہ کافر ہو گیا. یہ ام المومنین کہہ رہی ہے. اب نام نہیں لے سکتا یہاں پہ، نام لوں گا تو بوالا مچ جائے گا. یہ آپ سوچ لیے. تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ علی کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں تو میں ان امت کے بیٹوں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ تمہاری ماں نے کہا ہے علی خیر البشر، کہ علی تمام بشر میں افضل ہیں. لیکن یہاں پہ یہ بھی تو بات آتی ہے کہ جس نے یہ حدیث بتائی ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ بھی اس حدیث پہ عمل کرتی تھی. پتہ نہیں کہ وہ بھی اس حدیث کو مانتی تھی کہ نہیں، لیکن آ گئی میدان میں علی کے خلاف. اب بہرحال ادھر مجھے نہیں جانا اس موضوع پہ، مجھے اسی حدیث کے سہارے لے کے چلنا ہے کہ علی خیر البشر، علی تمام بشر میں سب سے افضل ہے. رسول کہہ رہے ہیں میرے بعد تمام بشر میں افضل ہیں. یہاں پہ کیا ہوا، رسول نے کہا کہ جب اعلان رسالت ہو گیا، مکے سے مدینے آ گئے، تو رسول نے کہا کہ خدا بند عالم نے جتنے نبیوں کو خلق کرا میں ان سارے نبیوں میں سب سے افضل، ان سارے نبیوں میں سب سے افضل. سب نے سن لیا، سکون میں آ گئے کہ چلو بھائی اپنے کو کہہ رہے ہیں. لیکن اب بات آئی، اب رسول کہہ رہے ہیں میرا وسیع، میرا جانشین مجھے چھوڑ کے تمام انبیاءوں سے افضل ہے. کیا کہنا ہے، بہت خوب. اب جب یہ بات الگ الگ قبیلے میں پہنچی، جناب داؤد کے ماننے والوں کے پاس پہنچی، جناب موسیٰ کے ماننے والوں کے پاس پہنچی، جناب عیسیٰ کے ماننے والوں کے پاس پہنچی، اب ان میں کھلبلی مچ گئی کہ چلو بھائی رسول نے اپنے آپ کو کہا
کہ وہ سارے نبیوں سے افضل ہیں وہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن ان کا جانشین، ان کا وسیع بھی ہمارے نبیوں سے افضل، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور میٹنگ بیٹھی کہ اب رسول سے جا کے یہ سوال کریں گے کہ یہ کیسے کہہ دیا کہ ان کا جانشین ہمارے نبیوں سے افضل ہے؟ اپنے آپ کو کہیں تو چلو ٹھیک ہے، اب اپنے جانشین علی کو بھی کہہ رہے ہیں۔ اب ان میں سے ایک قبیلے سے جناب داؤد کے ماننے والوں نے ایک شخص کو بھیجا، جناب عیسیٰ کے ماننے والوں نے ایک شخص کو بھیجا، جناب موسیٰ کے ماننے والوں نے ایک شخص کو بھیجا، یہ تینوں ایک ساتھ مدینے میں آئے۔ مدینے میں آئے، جیسے ہی نبی کو ڈھونڈنے لگے، خبر ملی نبی رحلت فرما چکے ہیں، اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ اب رحلت کہیے، شہادت کہیے، جو کہیے، کہ اب نبی اس دنیا میں نہیں ہے، اب کیا؟ اب کس کو ڈھونڈنا ہے؟ اب جانشین کو ڈھونڈنا ہے نا۔ تو وہاں پہ کیا تھا کہ بھائی تخت پہ تو نہ جانے کون کون بیٹھ گئے تھے، جانشین کہے کہ اپنے آپ کو، تو اب گئے ان کے پاس دربار میں، کہنے لگے کہ آپ رسول کے وصی ہیں، جانشین ہیں؟ اس نے کہا ہاں میں ہوں۔ کہا دیکھ نہیں رہے میں خلیفہ ہوں، میں ہی وصی ہوں، میں ہی جانشین ہوں۔ تو وہ تینوں آئے، ان میں سے جناب داؤد کے ماننے والے نے کہا کہ آپ کے رسول نے حدیث ارشاد فرمائی کہ میں اور میرا وصی دونوں سارے نبیوں سے افضل ہیں۔ اس بات پہ ہم کو سوالات کرنے، پہلے یہ بتائیے کیا یہ حدیث آپ کے رسول نے کہی؟ اس نے کہا ہاں رسول نے کہی کہ وہ اور ان کا وصی تمام نبیوں میں افضل ہے، تمام نبیوں سے افضل ہے۔ ٹھیک، اب جیسے جناب داؤد کے ماننے والے نے کہا کہ میرے نبی کا معجزہ تھا، میرے نبی داؤد کا معجزہ یہ تھا کہ وہ لوہے کو موم کر دیتا تھا۔ اگر آپ اس حدیث کے مطابق آپ میرے نبی جناب داؤد سے افضل ہیں تو ابھی کسی بھی لوہے کو موم کر کے دکھا دیے، کسی بھی لوہے کو موم کر کے دکھا دیے، پگھلا کے دکھا دیے اپنے ہاتھوں پہ رکھ کے۔ اب وہ کہنے لگا بھائی سوال پوچھ رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کیسا سوال ہے یہ؟ اس نے کہا میں یہ نہیں کر سکتا۔ جناب داؤد والے کو چپ کرا کے بیٹھا دیا۔ پھر جناب موسیٰ کا ماننے والا کھڑا ہوا، کہنے لگا میرے نبی موسیٰ کا معجزہ تھا کہ وہ لکڑی کو اژدہے میں تبدیل کر دیتے تھے۔ اگر آپ میرے نبی موسیٰ سے افضل ہیں تو کسی لکڑی کے ٹکڑے کو اژدہے میں تبدیل کر کے دکھائیے۔ کیا بات ہے، بہت خوب۔ وہ بھی کچھ نہ کر پایا، اس نے بھی چپ کر کے بیٹھا دیا۔ اس نے جناب عیسیٰ کے ماننے والے سے کہا کہ اگر تمہارے پاس کوئی قاعدے کا سوال ہے تو پوچھو جس کا میں جواب دے سکتا ہوں۔ جناب عیسیٰ کا ماننے والا کھڑا ہوا، کہنے لگا اس حدیث کے مطابق اگر آپ میرے نبی عیسیٰ سے افضل ہیں تو کسی بیمار کو شفا دے کر دکھائیے، کسی مردے کو زندہ کر کے، کسی مردے کو زندہ کر کے دکھائیے۔ اب بھائی کیا کرتا؟ وہ تو جھوٹا خلیفہ بن کے بیٹھا ہوا تھا۔ میں کچھ چھپاؤں گا نہیں، بول رہا ہوں، سنتے جائیے گا کہ وہ تو ایسے ہی تخت پہ بیٹھا ہوا تھا بن کے جانشین رسول تھا تو نہیں نا، کوئی معجزہ اس کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ اب وہاں سے اس نے تینوں کو نکال کے باہر کر دیا۔ اب تینوں جب باہر آئے، اب یہ بتائیے انہیں کیا لگ رہا ہے کہ یہی جانشین رسول ہے؟ انہوں نے یہ سوچا کہ جانشین رسول جب ایسا ہے تو یعنی رسول تو معذاللہ چھوٹے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ بھائی ہم میرا وصی تمام نبیوں میں افضل، یہ تو کوئی معجزہ ہی نہیں کر پا رہے ہیں، کیسے افضل ہوئے؟ اب یہ برائی توہین کرتے کرتے باہر نکلے، اتنے میں جناب سلمان راستے میں آ گئے، ملاقات ہوئی۔ جناب سلمان نے کہا کیوں پریشان ہو؟ کہنے لگے بھائی ہم جانشین رسول کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے تھے اس حدیث کی وضاحت کرنے کے لیے کہ کیا جانشین رسول ہمارے نبیوں سے افضل ہے، لیکن یہاں جو جانشین بیٹھا ہوا ہے اس نے ہم لوگ کو نکال کے باہر کر دیا۔ جناب سلمان نے کہا تم بھٹک گئے ہو، آؤ میں تمہیں مشکل کشا کے در پہ لے کے جاؤں، جو سب کی مشکلوں کو آسان کرتے ہیں ان کو تم دیکھ لو گے، جانشین کا پتہ لگ جائے گا۔ اس نے جناب سلمان نے کہا میرے ساتھ چلو۔ جناب سلمان آئے، جیسے ہی دروازے کے باہر آئے، دستک ابھی دی نہیں تھی کہ اندر سے آواز آئی مولا کائنات کی، کہا سلمان کیا کام ہے؟ جیسے ہی دیکھا تینوں چونک گئے، کہنے لگے ابھی دروازے پہ دستک نہیں ہوئی ہے اور وہ بھی پتہ لگا لیا باہر کون کھڑا ہے۔ مولا ابھی سلمان کچھ کہہ بھی نہ پاتے، مولا نے کہا سلمان تینوں کو اندر لے کر آؤ، تینوں کو اندر لے کر آؤ۔ اب تینوں کو جناب سلمان اندر لے کر آئے۔ اب جیسے ہی اندر لے کر آئے، میرے مولا وہاں تو بیلچا ہوتا ہے نا جو کھدائی کرنے کے لیے گملے میں، اس سے ایک پیڑ میں کھدائی کر رہے تھے، زمین میں بیٹھ کے کھدائی کر رہے تھے۔
ان کے کرتے پہ مٹیاں ہر جگہ لگی ہوئی تھی. یہ سادگی تھی. سوچئے وہاں جو جھوٹے بنے بیٹھے تھے تخت پہ بیٹھے تھے, لیکن جو اصلی جانشین تھا کیسی زندگی جی رہا تھا. میرے مولا بیٹھے ہوئے تھے پیڑ کے ساتھ, پیٹھ لوگوں کی طرف, ان تینوں کی طرف تھی, چہرہ نہیں تھا بھی. مولا نے کہا کیا ماجرا ہے بتاؤ. تو جناب موسیٰ کا ماننے والا پہلے کھڑا ہوا, کہنے لگا کہ آپ جانشین رسول ہیں. مولا نے کہا ابھی نہیں بتاؤں گا, پہلے کام کروا لو, اس کے بعد تم ہی طے کر لینا جانشین کون ہے. اس کے بعد تم ہی پتہ لگا لینا کہ میں جانشین ہوں کہ نہیں ہوں. اتنے میں اس نے کہا کہ یہ کیا رسول کی حدیث ہے کہ رسول فرماتے ہیں کہ آپ اور وہ تمام نبیوں سے افضل ہیں. تو مولا نے کہا بے شک یہ میرے نبی کی حدیث ہے. تو فوراً انہوں نے کہا کہ اس حدیث کے مطابق اگر آپ میرے نبی موسیٰ سے افضل ہیں, کسی لکڑی کے ٹکڑے کو اجدہے میں تبدیل کر کے دکھائیے. مولا کے ہاتھ میں پیڑ کی لکڑی تھی, اس کے اوپر پھینکی, دیکھا وہ فوراً اجدہے میں تبدیل ہو گیا. اجدہے میں تبدیل ہوا, وہ فوراً دیکھ کے ڈر گیا, کہنے لگا یا علی یہ کیا کر رہے ہیں. مولا نے مسکرا کر کہا تھا جیسے تم ڈر گئے, تمہارا نبی بھی اجدہے کو دیکھ کے ڈر گیا تھا. پھر مولا نے کہا کہ واپس آ جا. وہ واپس لکڑی میں تبدیل ہو کے مولا کے ہاتھ میں آ گیا. اب جیسے یہ سننا تھا وہ چونک گیا, اس نے کچھ نہ کہا, وہ چپ چاپ بیٹھ گیا. اتنے میں جناب داؤد کا ماننے والا کھڑا ہوا, کہنے لگا اگر آپ میرے نبی سے افضل ہیں تو لوہے کو موم کر کے دکھائیے. مولا نے مولا کے ہاتھ میں بیلچا تھا, اس کے ہاتھ میں دیا, کہا جتنا مرضی ہو سکے کھینچتے جاؤ. اس نے وہ کھینچتا گیا, وہ بڑھتا گیا, وہ کھینچتا گیا, وہ بڑھتا گیا. اتنے میں مولا نے کہا بس اب چھوڑ دو اس کو. جیسے ہی اس کو چھوڑا وہ اپنی پرانی صورت میں واپس آ گیا. مولا نے کہا تمہارے نبی کا معجزہ تھا, وہ لوہے کو موم کرتا تھا, لوہے کو موم کرتا تھا. مجھ علی کا معجزہ ہے کہ لوہے کو موم تو کرتا ہوں مگر اس کو اس کی پرانی شکل میں بھی لا دیتا ہوں. مجھے علی کا معجزہ ہے کہ لوہے کو موم تو کرتا ہوں لیکن پرانی صورت میں بھی لا دیتا ہوں. اب جناب عیسیٰ کا ماننے والا کھڑا ہوا, کہنے لگا چلو یہ تو عام معجزات ہے, میرے والا دیکھتے ہیں. کہنے لگا کہ اگر آپ میرے نبی عیسیٰ سے افضل ہیں, اگر آپ افضل ہیں تو کسی مردے کو زندہ کر کے دکھائیے. مولا نے کہا بے شک ابھی دکھا رہا ہوں. مولا نے کہا باہر جاؤ. مولا سب باہر گئے. مولا نے اپنا کرتا تبدیل کرا, مٹی لگی ہوئی تھی نا, کام کر رہے تھے, فوراً کرتا تبدیل کرا. پھر باہر آئے, جناب سلمان پیچھے پیچھے. مولا نے کہا میرے پیچھے پیچھے رہو. سب امام کے پیچھے پیچھے گئے. ایک پہاڑی پہ ایک زمین کے سامنے مولا کھڑے ہوئے. مولا نے پیروں سے ٹھوکر ماری, کہا اٹھ جا. دیکھا قبر سے ایک جوان نمودار ہوا ہے, وہ کوئی عام جوانی, چہرے پہ نور تھا. اتنا دیکھنا تھا, وہ لوگ دیکھ کے چونک گئے. مولا نے کہا واپس چلا جا. وہ واپس چلا گیا. جیسے ہی جانا تھا جناب عیسیٰ کے ماننے والے نے ہاتھوں کو جوڑ لیا, کہا مولا میں جان گیا کہ آپ اصلی جانشین ہیں. مولا نے کہا ابھی کیا مان رہے ہو, تم کو پتا ہے یہ جوان جو ابھی قبر سے نکلا کون تھا, تم کو پتا ہے یہ کون تھا. کہا نہیں پتا. کہا تمہارا نبی یوشع بن نون تھا, تمہارا نبی یوشع بن نون تھا. ارے شریعت میں علی اس کو کہتے ہیں جو اپنی زندگی میں نبیوں کو زندہ کر دے. صلوات پڑھ دے پر محمد, جو نبیوں کو زندہ کر دے اسے علی کہتے ہیں. اب یہ شجاعت پہ میں آ رہا ہوں مولا کی. یہ تو مولا کے معجزات تھے نا کہ تمام انبیاء سے افضل. اب میں آنے لگا ہوں. کل خیبر پڑھا, آج ذات السلاسل پڑھ رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے. غزوہ ذات السلاسل, غزوہ کیا ہے؟ غزوہ کتابیں لکھتی ہیں, غزوہ وہ جنگ ہوتی ہے جس میں رسول خدا خود لڑنے کے لیے گئے, خود شرکت کری اس جنگ میں. خیبر, احد, خندق, یہ سب کیا ہے؟ غزوہ ہے. تاریخ لکھی کئی غزوہ ہوئے ہیں جس میں رسول ساتھ میں گئے ہیں, اور نہ جانے کتنی جنگیں ایسے ہوئی ہیں کہ رسول خدا نے صرف مولائے کائنات کو بھیجا, صرف 4-5 افراد کے ساتھ مولا جاتے تھے, فتح کر کے واپس آ جاتے تھے, صرف 4 یا 5 افراد کے ساتھ. یہ تھا غزوہ کیا ہوتا ہے جس میں رسول شرکت کرے. اور آج کی کس بات کی گفتگو ہے؟ غزوہ ذات السلاسل. سلاسل کا مطلب ہے زنجیریں, زنجیروں والی جنگ. اس میں کیا ہے کہ شام کی وادیوں میں ایک بستی تھی, شام کی وادیوں میں بستی تھی, وہاں سے ایک لشکر اٹھا. جیسے ہی وہ لشکر اٹھا انہوں نے یہ طے کرا
کہ ہم مسلمانوں کے نبی اور ان کے جو جانشین علی ہیں ان کو قتل کر دیں گے، اور معاذ اللہ اگر قتل نہ کر پائے تو زنجیروں میں قید کر کے گھسیٹتے ہوئے شام لے کر آئیں گے اور اپنی بستی میں لا کے کھڑا کر دیں گے۔ میں کہوں گا کافر تھے لیکن جانتے تو تھے اصلی جانشین علی ہے، یہ تو جانتے تھے کہ اصلی جانشین علی ہے۔ انہوں نے کہا ہم محمد، انہوں نے نام لے کر کہتے تھے کہ ہم محمد کو بھی قتل کریں گے، علی کو بھی قتل کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ علی نے ہمارے بستی والوں کو مارا ہے اور محمد کے کہنے پہ مارا ہے۔ یہ ان کا کہنا تھا کہ محمد کے کہنے پہ مارا ہے تو دونوں کو ہم قید کر کے لائیں گے۔ اب جیسی اور چلیے آپ واپس جاتا، خیبر میں کتنے پہلوان تھے؟ کتنے تھے؟ کل ہی پڑھا ہے خیبر کا، تو دو بار مجلسوں میں خیبر پڑھی گئی۔ کتنے تھے؟ 3 تھے پہلوان قداور۔ ان 3 کو دیکھ کے سارے لوگ بھاگ جاتے تھے۔ اب یہاں تاریخیں لکھتی ہیں جیسے خیبر میں 3 تھے، اس لشکر میں 12,000 کے 12,000 قداور پہلوان تھے، کوئی کم نہیں تھا۔ سب اسلحہ لے کر، بہت پہلوان لمبے لمبے قد والے، سب کھڑے ہوئے، سب نے ایک دوسرے کے سروں پہ رکھ کے قسمیں کھائی کہ جب تک زندہ ہیں تب تک لڑتے رہیں گے، میدان سے بھاگیں گے نہیں۔ میں پھر وہی جملہ کہہ رہا ہوں، کافر تھے، مشرک تھے، لیکن میدان سے بھاگنے والوں میں سے نہیں تھے، میدان سے بھاگنے والوں میں سے نہیں تھے۔ انہوں نے قسمیں کھائیں کہ جب تک زندہ ہیں تب تک لڑتے رہیں گے اور میدان چھوڑ کے واپس نہیں آئیں گے۔ اب جیسے ہی وہ لشکر اسلحہ، بہت سارے اسلحوں کو لے کر جیسے ہی مدینے کی طرف بڑھا، مدینے کے باہر آ کے رک گیا، ان میں سے ایک شخص نے کہا جا کے فوراً حملہ نہیں کرتے ہیں، پہلے جا کے اطلاع دے دیتے، وارننگ دے دیتے ہیں۔ ایک شخص کو مدینے میں بھیجا، وہ گئے مدینے میں، کہنے اس نے جیسی مدینوں کی سڑکوں میں آیا، اس نے ایک شخص سے پوچھا یہ بتاؤ مسلمانوں کا نبی کہاں پر ہے؟ ایک نے جواب دیا کہاں مسجد نبوی میں ہے۔ جیسے ہی وہ مسجد کی طرف بڑھا، اس نے پہلا قدم رکھنے والا تھا کہ رسول کی آواز آئی اس کو اندر مت آنے دینا، یہ کافر ہے، مسجد میں آنے نہ پائے۔ تو وہیں رسول نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے، کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ معاملہ ہے، ایک بہت بڑا لشکر 12,000 کا اسلحوں کے ساتھ مدینے کے باہر کھڑا ہوا ہے، یا تو آپ اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دیے یا تو پھر مدینے والوں کے لیے بہت برا ہونے والا ہے، کیونکہ اگر جنگ ہو گئی تو بہت برا ہوگا۔ رسول نے مسکرا کر بھیجا جاؤ تم، میں بھیجتا ہوں اپنی طرف سے، میں بھیجتا ہوں ابھی کسی کو، اتنا کہنا تھا۔ اب رسول نے اس لشکر کو اکٹھا کرنا شروع کرا۔ ادھر کتنے کا لشکر؟ 12,000۔ رسول نے کتنا بنایا؟ 4,000۔ یہاں سے 3 گنا زیادہ ہے لشکر۔ رسول نے 4,000 کا لشکر بنایا، صحابی کو بلایا، کہا یہ ہے پرچم، یہ ہے فوج، جاؤ جب تک جیت نہ جانا، جب تک زندہ ہو، ایک ایک بندہ زندہ ہے واپس نہ آنا۔ اگر وہ لوگ قسمیں کھا کے آئے ہیں کہ جب تک زندہ ہے تب تک لڑتے رہیں گے، تم بھی قسم کھاؤ کہ جب تک زندہ ہو لڑتے رہو گے۔ رسول نے بھیجا، رات کا وقت تھا، جیسے ہی رسول نے بھیجا بھائی وہ گئے، اپنے مجمع کو دیکھا، اے ماں رسولوں کے ساتھ اتنے اونٹ، اتنے گھوڑے، اتنے نیزے، اتنی تلواریں دکھی، کہا رات کا وقت ہے نکل لو، کوئی دیکھے گا بھی نہیں، بے عزتی بھی نہیں ہوگی۔ وہیں سے وہ واپس آ گئے۔ اب رسول نے دیکھا، رسول نے کہا میری نصیحت یاد نہیں ہے، میں نے کہا تھا جب تک زندہ ہو واپس نہ آنا، واپس کیوں آ گئے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ آپ نے 4,000 کے ساتھ بھیجا، وہاں نہ جانے کی اتنا بڑا مجمع ہے کہ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ رسول نے کہا کوئی اور جائے گا۔ رسول نے دوسرے کو بھیجا، دوسرا بھی دیکھا تھوڑی دیر بعد واپس چلا آ رہا ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ پہلے نے جتنا بتایا تھا نا اس سے طاقتور مجمع ہے، اس سے طاقتور لشکر سامنے والوں کا ہے۔ تو اب رسول نے کہا اب کوئی نہیں جائے گا، اب میرا بھائی علی ابن ابی طالب جائے گا۔ کہا اب میرا بھائی علی ابن ابی طالب جائے گا۔ میں کہوں گا رسول کو یا رسول اللہ آپ کے پاس علم غیب تھا، کل والا جملہ دہرا رہا ہوں کہ آپ کے پاس علم غیب تھا، جانتے تھے ان سے کچھ نہیں ہو پائے گا، تب بھی کیوں بھیجا؟ رسول کہنا چاہتے تھے تاکہ تاریخ میں کوئی کہہ نہ سکے ہمارے والوں کو موقع نہیں ملا، میں نے موقع دے کے دکھا دیا کہ علی جیسا کوئی نہیں ہے، کہ علی جیسا کوئی نہیں۔ اب مولا کائنات کو بلایا،
اب مولا کائنات جلال میں ہے، کہنے لگے یا رسول اللہ علی کے ہوتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ محمد کو گرفتار کریں گے، میں بتاتا ہوں کہ شیر خدا کسے کہتے ہیں، جو زنجیریں یہ لے کر آئے ہیں انہی زنجیروں میں قید کر کے انہیں گھسیٹ کے آپ کی بارگاہ میں لے کر آؤں گا۔ رسول نے کہا علی صبر کرو، ابھی جلال میں مت آؤ۔ کہا یا رسول اللہ ابھی کہیں، میں ابھی حملہ کر دوں رات میں۔ پھر رسول نے کہا یا علی رات میں حملہ نہ کریے گا، صبح فجر کی نماز کے بعد میری اجازت ہے، صبح فجر کی نماز کے بعد میری اجازت ہے۔ اب آئے مولا میدان میں، مولا نے قیام کرا، صحابی کہتے ہیں ایسا خوفناک منظر تھا کہ خیمے کے باہر علی ٹہل رہے تھے، علی کی آنکھوں میں جلال تھا، ہاتھوں میں ذوالفقار تھی، اور بار بار یہی جملہ کہتے تھے کہ علی کے ہوتے ہوئے میرے نبی کو قید کریں گے یہ لوگ۔ اب میں بتاتا ہوں کہ علی کسے کہتے ہیں۔ ادھر علی جاگ رہے تھے، ادھر نبی جاگ رہے تھے۔ پھر اتنے میں فجر کا وقت ہوا، فجر کا وقت ہونا تھا، رسول نے ادھر فجر کی نماز پڑھائی، ادھر علی نے فجر کی نماز پڑھائی۔ رسول نے جیسے ہی پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ عادیات کی تلاوت فرمائی۔ کون سا سورہ؟ سورہ نمبر 100، 11 آیتیں ہیں، بسم اللہ سمیت 12 جملہ کہہ گیا، بسم اللہ سمیت 12 آیتیں ہیں، اس کی 5 آیتوں کی میں ترجمہ کرنے جا رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ رسول نے وہ سورہ پڑھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فواسطن به جمعا۔ یہ سورہ جب پورا 11 آیتیں رسول خدا نے پڑھ لی تو صحابی آئے نماز کے بعد کہنے لگے یا رسول اللہ کوئی نیا سورہ نازل ہوا ہے کیا؟ یہ سورہ پہلے نہیں سنا۔ تو رسول خدا نے کہا ہاں ابھی نازل ہوا ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ نماز کے پہلے نازل ہوا کہ کب نازل ہوا؟ رسول نے کہا جب نماز پڑھ رہا تھا تو خدا بند عالم نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل نے کہا یہی سورہ پڑھ دیے۔ اب اس کے جملوں کو غور سے سنیے گا، ترجمہ تھوڑا کیا کہیں ٹپیکل ہے لیکن سنیے گا، غور سے سنیں گا سمجھ میں آئے گا۔ اب اس میں سورے میں کیا ہے؟ اللہ قسمیں کھا رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے والعادیات ضبحا، قسم ان کی کہ جب گھوڑے میدان میں دوڑتے ہیں ان کے سانسوں جب تیز تیز سانس لیتے ہیں ان کی فراٹوں میں اللہ سانسیں بھرتا ہے، ان سانسوں کی اللہ قسمیں کھا رہا ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں فالموریات قدحا، ارے وہ گھوڑے جن کی ٹاپیں جب پتھر پہ پڑتی ہیں تو چنگاریاں نکلتی ہیں، ان چنگاریوں کی اللہ قسمیں کھا رہا ہے۔ پھر آگے کہہ رہے ہیں فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فواسطن به جمعا، ارے وہ گھوڑے کہ جب صبح کو میدان میں دوڑتے ہیں اور گرد اڑاتے ہیں اس صبح کی قسم کھا رہا ہے اللہ۔ اب میں کیا کروں؟ علی صبح جنگ میں جائیں تو اللہ گھوڑے کی سانسوں کی قسمیں کھائے، علی کا گھوڑا جب پتھر پہ اپنے پیروں کو رکھ مارے تو چنگاریاں نکلے، اللہ اس کی قسمیں کھائے، جب علی صبح حملہ کرے تو اس دھول کی اللہ قسمیں کھائے۔ جب یہ سورہ نازل ہوا ادھر سے مولا کائنات مسکرائے، مولا کائنات نے کہا رسول کی بھی اجازت مل گئی، اللہ کی بھی اجازت مل گئی، اب میں جاؤں گا جنگ کرنے کے لیے، میں جاؤں گا جنگ کرنے کے لیے۔ اب کیا ہوا؟ صحابی نے کہا یا علی زرہ پہن لیے، جملہ کہنے لگے یا علی زرہ پہن لیے۔ علی نے کہا تم جانتے نہیں علی کیسے جنگ کرتا ہے، مجھے پرواہ نہیں ہے کہ علی موت پہ جا پڑے یا موت علی پہ آ پڑے، مجھے پرواہ نہیں ہے۔ زرہ وہ پہنتے ہیں جو موت سے بچتے ہیں، میں علی وہ ہوں جس سے موت خود بچ کے بھاگے۔ کیا کہنا؟ صلوات پڑھ دے پر محمد۔ علی وہ ہے جس سے موت کانپ کے بھاگ جائے۔ اب ادھر مولا نے کہا کہ میں جا رہا ہوں جنگ کے لیے۔ اتنے میں ایک صحابی نے پھر سوال کرا، کہا یا علی یہ بتائیے جنگ کے دوران کہاں ملیں گے آپ؟ جنگ کے دوران کہاں ملیں گے آپ؟ علی نے کہا اس جنگ کے لیے یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس جنگ میں تم لوگ نہیں لڑو گے، اکیلا علی لڑے گا، لیکن آگے آنے والی جنگوں کے لیے میں بتا دے رہا ہوں کہ جہاں میں کھڑا رہتا ہوں وہیں کھڑا رہتا ہوں۔ علی نہ دشمن کے پیچھے جاتا ہے نہ دشمن سے پیچھے بھاگتا ہے۔ علی نے کہا جہاں مجھے چھوڑ کے جاؤ گے وہیں پاؤ گے، لیکن اس جنگ میں میں خود اکیلا جنگ کروں گا، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
ابتدے میں مولا ذوالفقار لے کر میدان میں آئے. اب مجھے یہ سوال کا جواب دیے, آنکھیں کتنی ہیں آپ کی؟ کتنی ہیں؟ گن لیے غور سے, کتنی ہیں؟ پہلے جواب دے رہے ہیں پتہ نہیں کتنی آنکھیں ہیں. کتنی آنکھیں ہیں؟ 2 ہیں نا. تو یہ بتائیے 12,000 کی کتنی آنکھیں ہوئی؟ 24,000. وہ شخص جو اپنی 2 آنکھوں سے 24,000 آنکھوں میں اپنی نظروں کو گڑا دے, شریعت میں اسے علی کہتے ہیں. جو اپنی 2 آنکھوں سے 24,000 آنکھوں کی نیندوں کو اڑا لے اسے علی کہتے ہیں. اب علی آئے میدان میں, جیسے ہی علی میدان میں آئے اب فوج میں گھسے علی. جو سامنے آتا, اگر ذوالفقار چلتی تو علی ذوالفقار کا صدقہ اتار لیتے, سروں کو قلم کر دیتے. اگر گریباں پہ ہاتھ چلا جاتا اٹھا کے پٹک دیتے. اب ایسے چلتے جا رہے ہیں. اب میرے مولا نے زنجیروں کو اٹھایا, جو زنجیر سے وہ علی کو قید کرنے آئے تھے, علی نے زنجیروں کو اٹھایا. چاروں طرف سے علی نے فوج کو گھیرا. غور کرنے کی بات ہے, علی اکیلے ہیں. علی نے 12,000 کو گھیرا. علی اکیلے ہیں, 12,000 کو گھیرا. اب ایک سپاہی کہتا ہے میں بیچ میں تھا, میں ادھر دیکھ رہا تھا تب بھی علی تھا, میں ادھر دیکھ رہا تھا تب بھی علی تھا, میں پیچھے دیکھ رہا تب بھی علی تھا, میں اس طرف دیکھ رہا تھا تب بھی علی تھا, چاروں طرف علی تھا. اتنے میں مولا کائنات نے 12,000 کے لشکر کو زنجیروں میں جکڑا. اللہ کے رسول کی بارگاہ میں لے کر آئے گھسیٹتے ہوئے, کہنے لگے یا رسول اللہ, یہ آپ کو قید کرنے آئے تھے, میں نے ان کو انہی کی زنجیروں سے قید کر دیا ہے. صلوات پڑھ دے پر محمد. میں نے ان کو انہی کی زنجیروں سے قید کر دیا ہے. یہ ہے شجاعت علی, جو اکیلا تھا لیکن تبھی 12,000 کو ایک ہی زنجیر میں قید کر دیا. یہ ہے وہ علی ابن ابی طالب. شجاعت نہیں, علم میں بھی اللہ اکبر ایسا علم تھا کہ اگر سوچئے, یہ ہم لوگ نہیں کہہ رہے, یہ باہر کے دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں تمہارے پاس ایسی شخصیت تھی, تم نے اس کو تلوار دے دی اور کبھی خیبر, کبھی خندق, کبھی احد, کبھی سلاسل, ہر جگہ تم نے لڑوا دیا. تم کچھ نہ کرتے, تم اس کو منبر دیتے, وہ بولتا رہتا, تم لکھتے رہتے. وہ اتنا تم کو بتا دیتا کہ جو آج تک ریسرچ ہو رہی ہے اس کی ضرورت ہی نہ پڑتی. مولا کائنات نے کہا نا مجھ سے پوچھو, میں علم کی گانٹھیں کھول کے بتا دوں گا. ایک شخص تھا, وہ اس نے اپنی 20 سال کی زندگی گزار دی جنگل میں رہ کر. کس چیز کے لیے؟ ایک چیٹی پہ ریسرچ کر رہا تھا. چیٹی پہ وہ 20 سال بعد آیا, اس نے مارکیٹ میں کتاب پھینکی اور وہ کیا پتہ لگا پایا, وہ صرف 20 سال میں اتنا پتہ لگا پایا کہ چیٹیوں کی پرجاتیاں کتنی ہوتی ہیں, کتنی طرح کی ہوتی ہیں, کتنے رنگ کی ہوتی ہیں. جیسے ہی یہ بات علماء کو پتہ چلی, علماء نے مولا علی کا خطبہ نہج البلاغہ سے اس کو بھیج دیا. اس کو بھیجا, کہا اس کو پڑھ لینا. جیسے ہی اس نے خطبے کو پڑھا, اس نے اپنے سر پہ ہاتھ مار کے کہا میں پاگل تھا کہ میں نے اپنے 20 سال کا وقت ضائع کر دیا. اگر میں یہ خطبہ پڑھ لیتا میرا سارا وقت بچ جاتا. کہ میں 20 سال میں صرف اتنا بتا پایا کہ چیٹیاں کتنی طرح کی ہوتی ہیں. وہ 1400 سال پہلے بتا کے چلا گیا کہ چیٹیوں کے اندر رگیں کتنی ہوتی ہیں. چیٹیوں کے اندر رگیں کتنی ہوتی ہیں, وہ 1400 سال پہلے بتا کے چلا گیا تھا. میرے مولا اپنے آخری وقت میں, اپنے آخری لمحوں میں بار بار اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے تھے ہائے حسرت, ہائے حسرت. کیا حسرت؟ جب صحابی نے پوچھا کہ یہ مولا کیا حسرت تھی, تو کہتے تھے کہ جتنا بڑا عالم تھا اتنا کسی نے پوچھا نہیں, جتنا پڑھا صحیح تھا اتنا کسی نے مانگا نہیں. لوگ آئے تو ہم سے مانگنے کے لیے, ہم کیوں نہیں عطا کریں گے ان کو. اور بہرحال بس اتنے چند لمحوں کی زحمت تھی, وہ تمام اب اپنے مسائل کی طرف بڑھ رہا ہوں. کہ علی ابن ابی طالب کا گھرانہ ہے, وہی شجاعت ہر بچے میں ہے. کہ علی کے گھر کے بچے ماں کی گودیوں میں نیزوں سے کھیلتے ہیں,
ایسی شجاعت ہے. لیکن کیا ایسا ہو گیا کربلا کے میدان میں کہ رسول نے بھی کہا تھا جب آخری روانگی تھی امام حسین علیہ السلام کی مدینے سے، تاریخ لکھتی ہے نہ جانے کتنی مرتبہ 27 رجب کی رات میں حسین اپنے نانا کی قبر پہ آئے ہیں. بار بار آتے تھے، اپنے رخساروں کو قبر رسول پہ رکھتے تھے اور زاروں قطار روتے تھے. جب آخری مرتبہ فجر کی نماز پڑھانے کے بعد میرا غریب حسین آیا ہے اپنے نانا سے ملنے کے لیے، اب یہ طے ہو گیا تھا کہ اب نکلنا ہے سفر کے لیے. حسین جانتے تھے مدینے کبھی لوٹ کے نہیں آنا ہے. حسین جیسے ہی آئے اپنے نانا کے مزار پہ کہنے لگے نانا غریب حسین ملنے کو آیا ہے. اتنا کہنا تاریخ لکھتی ہے قبر سے رسول برآمد ہوئے، حسین کو گلے سے لگایا. حسین کہنے لگے نانا مجھے اپنے آپ سے الگ نہ کریے، مجھے اسی قبر میں سلا لیے اپنے ساتھ، مجھے اسی قبر میں سلا لیے اپنے ساتھ. وہ رسول کہنے لگے اے حسین تمہاری مدینہ منزل نہیں ہے، تمہاری منزل کربلا معلیٰ ہے، تمہاری منزل کربلا ہے. یہ اللہ کی مشیت ہے کہ تمہارے سوکھے گلے پہ کند خنجر چلے گا. یہ اللہ کی مشیت ہے کہ بنی ہاشم کی عورتیں بے مکنو چادر دیار پر دیار پھرائی جائیں گی. سوچئے جب رسول نے کہا یہ امام گئے روان سفر پہ نکلے، مجھے بیچ کا کچھ نہیں پڑھنا ہے، آئے کربلا میں 10 دن کے مہمان بن کے آئے. گریہ آپ ایسے کریے گا کہ بس ایک دن کا مہمان اور ہے میرا غریب مولا. اب سوچئے کہ عاشور میں عصر کا وقت آیا، حسین نے حلمن کی صدا بلند کری. اصغر نے اپنے آپ کو گرایا. میں وہ پورا واقعہ نہیں پڑھ رہا. حسین نے اصغر کو لے کے گئے، حسین اصغر شہید ہوئے. حسین آئے پشت خیمہ پر، اصغر کو دفن کر دیا. اب یہاں پہ حسین کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں، کوئی ہے نہیں، کوئی بھی نہیں ہے جو حسین کی مدد کے لیے آتا. اب حسین واپس سید سجاد خیمے میں آئے، دیکھا بیمار بیٹا ہے بستر پہ لیٹا ہوا ہے. حسین کہنے لگے سید سجاد اب اس پورے قافلے میں یا تو میں ایک مرد ہوں یا تم ہو. اب میں تمہارا غریب بابا جا رہا ہوں میدان میں جنگ کرنے کے لیے. جیسے ہی سید سجاد نے یہ سنا، کہا اے پھوپھی اماں میرا عصا لے کر آئیے. زینب نے عصا دیا، سید سجاد نے عصا کا سہارا لے کر بیٹھے. کہنے لگے بابا میرے ہوتے ہوئے میں آپ کو جنگ کرنے کے لیے نہیں جانے دے سکتا، میرے ہوتے ہوئے اس بیٹے کے ہوتے ہوئے. حسین کہنے لگے سجاد جیسے میرے نانا نے کہا تھا کہ میری منزل مدینہ نہیں کربلا ہے، ویسے ہی سجاد تمہاری منزل کربلا نہیں کوفہ و شام کا بازار ہے. تم کو نہ جانے کتنے ستم دیکھنے ہوں گے. اب یہ نہ جانے کیا کیا وصیتیں ہوئی، باپ اور بیٹے میں کیا کیا باتیں ہوئی. جو امامت کا ہوتا ہے نا کہ کیا کیا کچھ وصیتیں ہوتی ہیں تو صرف امام اور امام کے بیچ میں ہوتی ہیں. وہ ساری وصیتیں کر کے اب حسین بڑھے، حسین باہر آئے. حسین جیسے ہی آئے اب زلجنا کی طرف آئے، دیکھا کہ نقاب پوش بی بی کھڑی ہے جس کا نام رقیہ بنت علی ہے. رقیہ کہنے لگی مولا آئیے میں آپ کو سوار کرا دیتی ہوں. حسین کہنے لگے اے رقیہ تم کو زلجنا پہ سوار کرانا کس نے سکھایا؟ کہنے لگی اے اب آقا کل رات شب عاشور عباس نے مجھے خیمے میں بلایا، کہا اے رقیہ ایک وقت ایسا آئے گا میرا ماجایا حسین اکیلا ہوگا، کوئی سوار کرانے والا نہ ہوگا. ایسے تم زلجنا کو تیار کر دینا، میرے آقا کو سوار کرا دینا. ارے حسین نے سر پیٹ کے کہا ہائے رے میرا غریب بھائی، مجھے میری غربت میں کیسے یاد کر کے گیا. اب رقیہ نے حسین کو سوار کرایا، حسین جنگ کے لیے گئے. کیا جنگ کری ہے حسین نے، اس 3 دن کے پیاس میں بھی حسین نے کیا جنگ کری ہے. اب اتنے میں ایک صدا آئی جنگ کرتے کرتے کہ اے نفس مطمئنہ بس کر تیرا رب تجھ سے راضی ہے، اپنے رب کی طرف پلٹ آ. اتنے میں جیسے یہ صدا آئی حسین نے اپنی تلوار کو میان میں رکھا. اب حسین ایک جگہ کھڑے ہیں، جو بھاگی ہوئی فوجیں تھی سمٹنے لگی. اب جیسے ہی سمٹنے لگی اب کوئی نیزہ مار رہا ہے، کوئی تلوار مار رہا ہے، کوئی تیر مار رہا ہے. جس کے ہاتھ میں کچھ نہ تھا وہ پتھر کھینچ کے مار رہا ہے. اب میری طرف دیکھیے گا، ادھر سر اٹھا کے دیکھیے کہ جب حسین زخموں سے چور ہو گئے اب زلجنا میں ڈگمگا رہے ہیں. حسین ادھر جھکتے تھے، حسین کو ادھر سے نیزے مارے جاتے تھے، حسین ادھر جھکتے تھے ادھر سے نیزے مارے جاتے تھے. اتنے
میں حسین نے زلجنا کی باہوں میں ہاتھ ڈالا، کہا اے میرے باوفا زلجنا مجھے کل نشیب میں لے جا جہاں میری بے ماں میری ماجائی ماں میرا انتظار کر رہی ہے۔ اتنے میں زلجنا نشیب میں گئے، حسین زمین پہ گرے، حسین کے تیز بدن پہ اتنے تیر تھے کہ حسین کا لاشا زمین پہ نہیں تھا، تیروں پہ معلق تھا۔ اب اتنے میں شمر ملعون آیا، بس 2-3 منٹ کے مسائب اور پھر میں آپ سے زحمت تمام اب کہنے لگے۔ تاریخ لکھتی ہے شمر ملعون کند خنجر لے کر آیا، شمر سینے پہ سوار ہوا حسین کے، اپنے گھٹنے کو حسین کے سینے پہ رکھ کے زلفوں حسین کے بالوں میں ہاتھ ڈال کے اب جیسے ہی اس نے ضربت لگانی شروع کری، تاریخ لکھتی ہے سارے نبی موجود تھے۔ پہلی ضرب لگی جناب آدم نے منہ پھیر لیا، دوسری ضرب لگی جناب نوح نے منہ پھیر لیا، تیسری لگی جناب عیسیٰ نے منہ پھیر لیا۔ اب جیسے ہی ضرب لگتی گئی ایک وقت ایسا آیا کہ رسول خدا کہنے لگے یا علی اب آپ اور فاطمہ جانے مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا ہے۔ پھر جیسے ہی اگلی ضرب لگی علی نے کہا فاطمہ اب آپ اور حسین جانے مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا ہے۔ اتنے میں ماں جائی ماں اپنی پسلیوں کو سنبھالے ہوئے آئی، حسین کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا، بار بار ہاتھوں کو آگے بڑھا دیتی تھی کہ اے شمر مت مار میرے حسین کو، میں نے چکیاں پیس کے پالا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ رضا بقضائه وتسلیما لأمره، باری اللہ ہماری اس عزا کو قبول فرما۔ پروردگار اتنے بھی لوگ اس عرصے عزا پہ چل کے آئے ہیں ان کے ایک ایک قدم کو قبول فرما۔ پروردگار عالم جو بھی بیمار ہیں اس کو سید سجاد بی بی سغرا کے صدقے میں شفا عطا فرما۔ پروردگار دعاؤں میں عظیم دعا یہی ہے کہ تم اپنی میں خون حسین باعث بدور یوسف زہرا امام مہدی علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما، اور ہمارے کردار کو اصلاح کر دے کہ امام اپنے غلاموں کو شمار کرے۔ ماتم حسین۔